جو اتارا گیا اس کی پیروی کرو، کسی اور چیز کی پیروی مت کرو۔ تو یہ کتاب جو ہے عمل کے لیے آئی ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ تلاوت کے معنی عمل کرنے کے یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ الف لام میم سے لے کے والناس تک کیا ہے؟ اس میں آیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم، اور ہم عمل نہیں کرتے، صرف پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں آتا ہے کہ سود حرام ہے اور ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے اس کے اوپر۔ اس میں آیا ہے کہ پردہ کرو اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اس میں آیا ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھو اور ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس میں آیا ہے کہ اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے حلال کو نماز کی تاکید کرو، ہم پڑھ لیتے ہیں ثواب کے لیے، قرآن غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اخلاق، معاملات، کاروبار، سیاست، معیشت، معاشرت، اور سمجھیے کہ فرد کے لیے، انڈیویجول کے لیے پروگرام، سوسائٹی کے لیے جو ہے احکام، اور ویلفیئر اسٹیٹ کا پورا ایک سسٹم اس کے اندر دیا گیا۔ اور افسوس ہے کہ ایسی کتاب کو صرف ثواب کے لیے ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ترجمہ پڑھتے، نہ تفسیر پڑھتے، نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ پہلے ہم سمجھیں گے تو عمل کریں گے، جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ اگر ہم بچوں کو پڑھاتے وقت بچپن میں یہ تاثر دیں کہ بس تم ٹوپی پہن لو یا کپڑا اوڑھ لو، مول صاحب کے پاس پڑھ لو، ایک دور کر لو، بس ختم ہو گئی بات، یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تشریح پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، یہ کبھی نہیں بتائیں گے، تو زندگی بھر بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آخر اس میں ہے کیا۔ پہلی مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ترجمے سے ضرور پڑھائیے۔ دیکھیے انگلش میڈیم میں کیسا پڑھاتے ہیں، بچوں کو ایکشنز بتاتے ہیں۔ ایک غیر زبان کو مادری زبانی برابر نہیں سیکھا ہو، غیر زبان کو ٹھوسنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کلر بتاتے ہیں، یہ ریڈ کلر ہے، یہ گرین ہے، یہ یلو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور قرآن مجید ذرا جھل جھل کے پڑھ لو، اس کے بعد جو ہے رکھ دو اس کو۔ اسی طریقے سے نماز ہے، اذان ہوتی ہے، پلو اوڑھ لیتے ہیں، احترام تو ہو گیا اذان کا، اذان ختم ہوئی، پلو ہٹا لیا، اس کے معنی کہ نماز بھی ختم ہو گئی، یعنی صرف پلو اوڑھ لینا، ہٹا لینا، ہو گئی نماز۔ اس سے کیا حاصل ہے؟ یہ ایسے قرآن پڑھ لیے اور پھر رکھ دیے، اس سے کیا حاصل ہے؟ یہ تو کتاب سمجھنے کے لیے آئی ہے، عمل کے لیے آئی ہے۔ تو پہلا درجہ ہے قرأت، دوسرا درجہ ہے تلاوت یعنی عمل کرنا، تیسرا درجہ ہے تدبر، تدبر کے معنی غور و فکر کرنا، بلکہ صحیح ترجمہ جو ہے اس کا ریسرچ کا ہوتا ہے، اس کا ریسرچ اسکالر بننا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے مفسرین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ جنہوں نے 30 سال 40 سال محنت کر کے رات بھر جاگ کر عربی ڈکشنریاں، لغتیں رکھ کر اور قدیم تفسیریں رکھ کر اپنی پوری علمی قوت کو نچوڑ دیا اور ہمارے لیے ایسی عمدہ تفسیریں لکھی کہ ان تفسیروں کو ہم پڑھ لیں تو یہ تدبر کے لیے بہت کافی ہے۔ اردو زبان پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ تفسیر حقانی، تفسیر تفہیم القرآن، تفسیر تدبر قرآن، بیان القرآن، معارف القرآن، یہ سب اردو میں تفسیریں آ چکی ہیں، 4 جلدوں میں، 8 جلدوں میں، 10 جلدوں میں۔ آپ پڑھیے تو آپ کو کئی کتابوں سے بے نیازی حاصل ہو جائے گی اور قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے آپ۔ لہذا اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے، قرآن کی تفسیریں پڑھائیے تاکہ تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اس کے حلقے قائم کریں، ایک ایک آیت پر اسٹاپ اینڈ پروسیڈ کے اصول کے تحت پڑھیں، غور و فکر کریں، عمل کریں، پھر آگے بڑھیں۔ اور ایسا پڑھائیں جیسے میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، ایسے پڑھائیں جیسے فزیکل سائنسز پڑھاتے ہیں، بایولوجیکل سائنسز پڑھاتے ہیں، اس طریقے سے قرآن مجید کو پڑھائیں جیسے ڈسیکشن ہوتا ہے مینڈک کا، یا پھر یہ کہ جو ہے میڈیسن کی تعلیم ہوتی ہے، ہارٹ سرجری بتائی جاتی ہے ٹی وی کے ذریعے سے ڈاکٹروں کو کہ جو ہے کس طرح جو ہے ہارٹ کو نکالا جاتا ہے اور پھر کس طرح جو ہے انسان کی سانس کو، اس کی زندگی کو برقرار رکھا جاتا ہے، پھر اس کو جوڑا جاتا ہے، وہ پورا جو ہے بتایا جاتا ہے اس کے اوپر۔ جو ایسا قرآن مجید کو نکھار کر الگ الگ کر کے بتایا جائے تو اس کا احترام اور عظمت بھی پیدا ہوگی دلوں کے اندر، پھر عمل کی طرف آدمی کو ترغیب بھی ہوگی۔ جب سمجھے گا نہیں، غور و فکر نہیں کرے گا تو کیا خاک عمل کرے گا۔ تیسری چیز ہے تدبر، غور و فکر کرنا۔ عالموں کے لیے غور و فکر یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی تفسیریں پڑھیں، رات بھر غور و فکر کریں اور قدیم جو عربی تفسیریں ہیں وہ ریفر کریں اور اللہ سے دعا کریں، مسلسل مطالعہ کریں، غور و فکر کریں برسا برس۔ ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے تو رات بھر گھنٹوں قرآن مجید کی چند آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، جو نتائج اخذ کرتے ہیں اس کو پھر نوٹ کرتے ہیں، پھر منتقل کرتے ہیں کاغذ کے اوپر۔ تو یہ تو علماء کا کام تو بہت ہی علمی کام ہے وہ،
ہمارے لیے اتنا کافی ہے عام لوگوں کے لیے کہ جیسے میگزین پڑھتے ہیں، جیسے اخبار پڑھتے ہیں، جیسے ٹیلی گرام آتا ہے کسی کا. تو ایک زمانے میں انگریزی نہیں آتی تھی لوگوں کو، تو ٹیلی گرام اگر انگلش میں آتا تو کئی میل دور جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی کیا لکھا ہوا ہے. ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، ہندوستان کے بہت مشہور علامہ شبلی نعمانی، بہت بڑے علامہ. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے انگریزی نہیں سیکھی تو اس کا نقصان کیا ہوا. رات کے 2 بجے ٹیلی گرام آیا کسی کا ان کے پاس، تو انگریزی نہیں آتی تھی تو پڑھانے کے لیے رات کے 2 بجے جا کے کسی کو اٹھایا کہ بھئی کیا لکھا ہے اس میں. تو ان کو حیرت ہوئی کہ انہوں نے بتایا اس کا ترجمہ کر کے کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو تحفے فلاں کو بھیجے تھے وہ پہنچ گئے. اس کے لیے اتنا پریشان ہونا پڑا، یعنی یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کے اندر ہے کیا آخر. تو وہ پریشان تھے کہ بھئی کیا لکھا ہوا. اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے رات کے 2 بجے وہ دوستوں کے پاس جا کے اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے. یہ قرآن مجید جو دوزخ کی بات بتا رہا ہے، جنت کی بات بتا رہا ہے، موت کی بات بتا رہا ہے، کامیابی ناکامی کی، اس کے لیے ہم کو فکر ہی نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو سمجھیں یہ کیسا ٹیلی گرام. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں کہ بندے معمولی خط آتا ہے تو جو ہے تو توجہ دیتا ہے، میں نے تیرے نام ایک خط بھیجا قرآن کی شکل میں تو غور و فکر نہیں کرتا ہے. بد نصیبی ہے، محروم القسمتی ہے کہ ہم نہ ترجمے سے پڑھتے، نہ ماحول ایسا پیدا کرتے کہ بچوں کو قرآن ترجمے سے پڑھنے کا شوق پیدا ہو. اسی لیے ہم نے ہفتے میں ایک مرتبہ باغ عامہ میں ایک لفظ کا ترجمہ، ایک آیت بتا رہے ہیں کہ کم سے کم ہفتے میں ایک آیت سمجھنے کی کوشش تو کرو. ہفتے میں ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ، سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں. اور جن کو اردو نہیں آتی ہے وہ انگلش میں سمجھیں. ہر زبان میں قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں، تفسیریں بہتر سے بہتر آ رہی ہیں. تو یہ عام لوگوں کے لیے اتنا تدبر کافی ہے کہ حلقے قائم کریں اور کیسٹوں کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے فائدہ اٹھائیں اور تفسیریں پڑھیں. پھر ایک ایسا حلقہ قائم کریں کہ گھر میں ماں یا باپ جو ہے بچوں کو تفسیر پڑھ کر کے اس کا مطلب بتائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کی تبلیغ کریں. 3 باتیں تو ہو گئی کہ خیرات، دوسری بات تلاوت، اور تیسرے تدبر، غور و فکر. چوتھی چیز کیا ہے؟ تبلیغ. تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا ہمارا دینی فریضہ ہے. یہ کوئی دلچسپی کا کام نہیں ہے، تفریح کا کام نہیں ہے، عالموں کا کام نہیں ہے، جماعتوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا یہ فریضہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے، غور و فکر کرے، عمل کرے اور جو چیز اپنے پاس اچھی محسوس کرتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے. قرآن مجید کے پڑھنے والے مسلمان ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، روحانی ڈاکٹر. ان کے پاس دوا ہے، تقسیم کریں. ان کے پاس علم ہے، لوگوں کو بتائیں کہ تم پرہیز کرو اور یہ دوا استعمال کرو. چنانچہ اسی بنیاد پر قیامت کے دن مسلمانوں سے رپورٹ لی جائے گی. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. فرمایا کہ یہ ذکر ہے، نصیحت ہے. قرآن نصیحت نامہ، ہدایت نامہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی تبلیغ کے لیے فکر مند ہو جائے. تیلگو زبان میں، انگلش میں اور تمام سمجھے کہ لوکل لینگویجز میں، انٹرنیشنل لینگویجز میں قرآن مجید کے مطالب کو منتقل کرے اور دنیا تک پہنچائے. بائبل اگرچہ کہ ہمارے لحاظ سے محرف ہے، تحریف شدہ ہے، یعنی اس میں کئی چینجز آ چکے ہیں، اس کے باوجود جو ہے 1000 سے زیادہ جو ہے لینگویجز میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اتنی محنت وہ غلط کام کے لیے کر رہے ہیں اور ہم لوگ صحیح کام کے لیے نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے پیسہ نہیں نکال سکتے، ہفتے میں 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں نکال سکتے، اس کے لیے گھر میں اجتماعات نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اتنی بھی دلچسپی نہیں جتنا کہ جو ہے اخباروں کے لیے، میگزینز کے لیے، پکچر کے لیے، دعوتوں کے لیے، تفریح کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ قرآن کے خزانے کو پر تم بیٹھ گئے تھے، نہ اس خزانے سے فائدہ تم نے اٹھایا، نہ دوسروں تک پہنچایا. اس کتاب کو غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا. تمہارا کام تو یہ تھا کہ اس کو پڑھتے، اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھاتے، دنیا کو معطر کرتے، اس روحانی غذا کو کھاتے اور دوسروں کو بتاتے کہ اس میں کیا روحانی غذا ہے. اس کی روشنی سے اپنے گھروں کو، اپنے خلوق کو، خاندانوں کو، بستیوں کو منور کرتے اور سارے عالم کو منور کرتے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تبلیغ کی اہمیت کو محسوس کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن اترا تو ایسا نہیں ہوا کہ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سنایا پھر غار میں بیٹھ گئے جا کے، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل، اٹھو رات میں پڑھو قرآن، سمجھو. یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپیٹنے والے اٹھو، صلی اللہ علیہ وسلم. قم، اٹھو، نکلو باہر. قم، کھڑے ہو جاؤ. فانذر، لوگوں کو ڈراؤ.
وربک فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ چنانچہ 23 سال تک آہستہ آہستہ قرآن اترا اور ایک انقلاب عظیم آپ نے برپا کیا، لوگوں کو اندر سے بدلا، باہر سے بدلا، اور قرآن کے ذریعے سارا انقلاب برپا کیا آپ نے۔ صرف قرآن نے انقلاب برپا کیا ان کے اندر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ جرمن گئے اور انگلینڈ گئے، کہاں کہاں نہیں گئے، دنیا کے قابل ترین انسانوں میں ان کا شمار تھا، تو رات میں مشغلہ تھا، تہجد کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتی تھی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی اور تہجد گزاری لندن میں بھی نہیں چھوڑا، کڑک جاڑے میں۔ اور ایک نوکر کو رکھا انہوں نے کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے روتے روتے قرآن جو بھیگ جاتی تھی، اس نوکر کا کام تھا کہ دھوپ میں سکھا کر لائے۔ یہ رونا پلانا، قرآن کی یہ اثر پذیری ان کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ اور ان کے اشعار میں جو خوبی آپ دیکھ رہے ہیں وہ قرآن ہی کا ترجمہ، قرآن ہی کا طفیل ہے۔ اقبال کہتے ہیں فاش گویم آنچے در دل مزمرس، یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگرس۔ میں دل کی بات تم سے کہتا ہوں کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ چون بجاں در رخ جہاں دیگر شود، جب یہ جان میں اترتی ہے تو جان بدل جاتی ہے۔ جہاں چون دیگر شو جہاں دیگر شود، جب اندر سے جان بدلتی ہے تو آدمی باہر کے جہان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگر، یہ کتاب نہیں ہے تو بہت انقلابی چیز ہے، ایک ریولوشنری بک ہے، یہ ریولوشنری اسکرپٹ ہے، یہ انقلابی کتاب ہے۔ لوگ جب پڑھیں گے، عمل کریں گے تو انقلاب عظیم برپا ہوگا۔ تو صحابہ کو اندر سے باہر سے کسی کتاب نے بدلا۔ وہ لوگ جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، قدر و قیمت نہیں کرتے تھے، اور جن کے پاس جو ہے اخلاق نام کی چیز نہیں تھی، جو برہنہ عبادت طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، انتہائی سنگدل بے رحم قسم کے انسان، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیے تو ان کے اندر آپ کو بد اخلاقی، بے حیائی، اخلاق سوزی ملے گی۔ لیکن یہ کتاب جب آئی ان کے اندر تو پاکیزہ اخلاق ہو گئے، مضبوط کیریکٹر بنا، اور پھر اتنے صالح اور مصلح بنے کہ صحابہ کرام 50 سال میں اس کتاب کو لے کر پھیلے، آدھی دنیا کو فتح کیا اور اسلام کا جھنڈا جو ہے قائم کر دیا۔ یہ انقلاب صرف اس قرآن مجید کی وجہ سے آئے۔ 4 باتیں پھر سنیے۔ قرآن مجید کی قرأت یعنی اس کو پڑھنا، ریڈنگ ریسیٹیشن، تلاوت اس کو فالو کرنا، تدبر غور و فکر کرنا۔ چوتھی چیز ہے اس کی تبلیغ کرنا، پریچ کرنا، پراپیگیٹ کرنا، پھیلانا اس کو۔ یہ 4 حقوق ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نانی ماں، دادی ماں، ابا صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، رمضان میں پڑھنے کی کتاب ہے، وہ بھی غنیمت ہے۔ بعض تو مرنے کے بعد پڑھتے ہیں، اور کس طرح پڑھتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں انگلش میڈیم کے بچے تو قرآن مجید کو پیچھے سے کھولتے ہیں، ادھر انگلش کتاب جیسا کھولتے ہیں۔ اب وہ بچے کیا پڑھیں گے پیچھے سے؟ سوچنے کا مقام ہے یہ۔ رائٹ ہینڈ سائڈ سے کھولنا چاہیے، لیفٹ ہینڈ سائڈ سے، تو پڑھیں گے کیا بچے؟ وہ پڑھنا تو آتا ہی نہیں ان کو۔ والد کے جنازے کے لیے تشریف لائیں، جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتا، قبر پہ گئے ہیں، قبر پہ دعا پڑھنا نہیں آتا، قرآن کھولے ہوئے ہیں اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف سے پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ ابھی ایک بہت بڑے ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے، ان کی بیوی نے دیکھا، بیوی نے بتایا ان کو کہ ایک جو ہے ایجوکیٹڈ اور بڑے گھرانے کی عورت جو ہے قرآن مجید ہاتھ میں مسجد نبوی میں لے کے بیٹھی ہوئی اور رو رہی ہے، اور ایسا رو رہی ہے کہ لوگ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کی وجہ سے تو اتنا رونا نہیں آتا، کوئی اور وجہ ہوگی۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے پوچھا کہ وہ نزدیک جا کر کہ کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ قرآن کی توفیق اب مجھے ملی ہے پڑھنے کے لیے، اب تک میرے ماں باپ نے نہیں بتایا کہ یہ کتاب کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں پڑھنا چاہ رہی ہوں مسجد نبوی مدینے میں آ کر، لیکن پڑھنے کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے، اس پہ رو رہی ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے محروم رکھا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ کتنی تڑپ محسوس ہو رہی ہے، آج اس کے نقصان کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ اخلاقی تعلیم پہلے غیر مسلموں کو مدرسے میں پڑھائی جاتی تھی، ان کے لیے اخلاقیات، ایتھکس، اور مسلمانوں کے لیے جو ہے قرآن و دینیات کی مدرسوں میں، قرآن و دینیات مدرسوں سے نکال دیا گیا، اخلاقیات غیر مسلموں کے لیے نکال دی گئی۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ نوجوان نسل کس مقام پر پہنچی ہوئی؟ کو ایجوکیشن، بے پردگی، مخلوط تعلیم، سیکولر ایجوکیشن، اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ دیکھیے اب جب تباہی سامنے آ رہی ہے تو اب احساس ہو رہا ہے کہ اردو پڑھاؤ، دینیات پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اخلاقیات پڑھاؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ چیز ہے ضروری، اس کا احساس دلانے کے لیے میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ اب ایک اور عنوان میں لیتا ہوں کہ یہ 4 حقوق میں سے ہم کون سے حقوق ادا کر رہے ہیں اور قرآن کے ساتھ عملاً ہمارا کیا تعلق ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ بعض لوگ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، اور بعض لوگ صرف شب قدر میں پڑھتے ہیں،
بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزانہ تراویح کون پڑھیں, ایک رات میں فلاں جگہ مسجد میں قرآن ختم ہوتا ہے, ایک رات میں سن لو بس کافی ہے. بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے زندگی میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, جب مر جائیں تو مرنے کے بعد ختم قرآن کے نام سے لوگ جمع ہوں, ایک ایک پارا پڑھ لیں اور چلے جائیں. یہ بھی کافی نہیں ہے. یہ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کی قرأت پڑھ لو, اچھے قاری بنو, بس کافی ہے, نہ اس پر عمل کرو نہ اسی تبلیغ کرو. بعض لوگوں نے کہا کہ حافظ بن گئے بہت کافی ہے ہمارے لیے, نہ ہم کو انگلش پڑھنا ہے, نہ سائنس پڑھنا ہے, نہ مسٹر بننا ہے, حافظ بن گئے یہی بہت کافی ہے ہمارے لیے. یہ بھی کافی نہیں ہے. بعض لوگ عالم بن گئے, فاضل بن گئے, ڈگری لے لی, عربی آ گئی, لیکن ان میں سے بھی بہت سے ہیں کہ جو عمل نہیں کرتے ہیں. اور بعضوں نے کہا کہ بھئی قرأت کا کمپٹیشن ہونا چاہیے, انعامات دینا چاہیے اچھے اچھے, فرسٹ پرائز والے کو اتنا انعام, سیکنڈ پرائز والے کو اتنا. اس کا حاصل کیا ہے اس کا؟ چنانچہ ملیشیا میں مجھے بھی اتفاق ہوا جانے کا, تو وہاں تو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے قرآن کمپٹیشن ہوتا ہے, بڑے بڑے قراء آتے ہیں, لڑکیاں بھی آتی ہیں, لڑکے بھی آتے ہیں, ایک تماشا ہوتا ہے وہاں. تو وہاں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ تراویح چھوڑ دیتے ہیں, قرآن پڑھتے بڑھ جاتے ہیں, اور جو اچھی آواز سے پڑھتا ہے اس کو داد دیتے ہیں, جو خراب آواز سے پڑھتا ہے اس کو مذاق اڑاتے ہیں. تو قرآن کا ایک شو ہوتا ہے ایک قسم کا کہ ایک بہترین انعام وزیر اعظم دے دیتے ہیں, پرائم منسٹر کے بعد دعوتیں ہوتی ہیں, اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, بس ایک تماشا ہوتا ہے بس. تو یہ کمپٹیشن اس سے حاصل کیا ہے؟ حدیث میں تو قیامت کی علامت بتایا گیا کہ قیامت کے قریب قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے. یعنی کیا مطلب ہے؟ سنوار کے پڑھیں گے, بنا کے پڑھیں گے, باریک باریک جو ہے اس کی خوبیوں کو سمجھے کہ پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے, لمبی لمبی سانس کے ساتھ پڑھیں گے, اچھے اچھے انداز میں پڑھیں گے. ایک وقت آئے گا کہ لوگ پڑھیں گے اس کو, تیر کی طرح قرآن کو درست کریں گے, لیکن حلق سے نیچے بھی قرآن نہیں اترے گا, یعنی عمل نہیں کریں گے اس کے اوپر. چنانچہ خاریوں کے حلقے میں آپ جائیے تو فلاں ایسا پڑھتا, فلاں ایسا پڑھتا, ایک سانس میں اتنا پڑھتا, اور فلاں اچھا پڑھتا, فلاں برا پڑھتا, بس یہی ہے, اور قرآن ان کے حلق کے نیچے بھی نہیں اترتا. یہ تعلقات جو قرآن کے ساتھ ہیں, اس میں ایک تعلق یہ بھی ہے کہ بس تعویذ بنا کے رکھ لو, یا وظیفے کے طور پر کون سی آیت پڑھیں, کون سی دعا پڑھیں, یہ پوچھ لو مولویوں سے, مرشدوں سے. یا پھر یہ کہ قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو. تیلنگی اگر پیر میں آ جائے پروانی, انگریزی پیر کے نیچے آ جائے پروانی, لیکن قرآن نہیں آنا. یہ احترام تو بہت اچھا ہے, لیکن تیلگو کے لیے 200 روپے, انگلش کے لیے 300 روپے, میتھمیٹکس کے لیے 500 روپے, سائنس کے لیے 1000 روپے کا ٹیوشن, اور قرآن مجید کے لیے 10 روپے, 5 روپے. یہ ناقدری ہے. احترام کے اعتبار سے دیکھو تو سر کے اوپر رکھیں, اور بخور ایک عالم دین کے اتنی اوپر رکھیں کہ ہاتھ بھی نہیں جانا, تاکہ پڑھنے کی نوبت نہ آئے. اور قرآن سے ہم زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ اے قرآن تو بڑا قابل احترام, بڑی عظمت والا, تو نیچے نہ اتر جب تک کہ ہم گڑے میں نہ اتر جائیں. یعنی ہمارے مرنے کے بعد ہم تو نہیں پڑھیں گے, ہمارے مرنے کے بعد دوسرے ہمارے اوپر پڑھیں گے. قرآن ہم تو تجھے نہیں پڑھیں گے, تو ہمارے اوپر پڑھا جا. یہ بالکل غلط رویہ ہے قرآن کے ساتھ. احساس دلانے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں میں. تو اب دیکھیے 4 حقوق میں سے کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ تلاوت اور قرأت. قرأت کہاں ہوتی ہے؟ گھروں میں نحوست, بے برکتی, گانا بجانا, اور شیطانی فلم, ٹی وی, ویڈیو میں جو کچھ ہو رہا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس میں برا ماننے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. حق بات بہرحال کڑوی ہوتی. حدیث میں آتا الحق مرن, حق بات کہو اگرچہ کہ کڑوی ہو. قل الحق و ان کان مرن, حق کہو اگرچہ کہ کڑوی لگے. تو یہ شیطانی فلمیں, ننگے فلمیں, اور غلیظ قسم کے پوسٹر, اور میگزینز, اور یہ اور وہ, تو وہاں قرآن کا کیا دخل ہے؟ تو شیطان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو 4 دن تک شیطان چلے جاتا, اور سورہ بقرہ نہ پڑھی جائے اور اس کے بجائے گندے فلم اور یہ اور وہ گھر میں ہوتے رہیں تو 4 دن ایڈوانس آ کے بڑھ جاتا, جھنڈا گاڑ کے بڑھ جاتا نہیں وہاں سے وہ. یہ بے برکتی, یہ افلاس, یہ گھروں میں جھگڑے ٹنٹے, یہ سب کیوں ہیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن پڑھیں گے تو برکت آئے گی, قرآن پڑھیں گے تو شیطان بھاگے گا, قرآن آئے گا تو اس کے فائدے ہوں گے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اب کوشش کریں کہ قرآن کو ہم پکڑ لیں, اور یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر دریافت کرتے پھرے کہ صاحب قرآن تو نہیں پڑھتے, عمل تو نہیں کرتے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے, کوئی دعا پڑھ دیجئے. یہ وظیفے کے پیچھے مت پڑھیے, تنخواہ کے پیچھے پڑھیے. یعنی قرآن کو پڑھیے, سمجھیے, عمل کیجیے. دوسری چیز ہے تلاوت, عمل کرنا. کہاں عمل ہو رہا ہے, کتنا عمل ہو رہا ہے؟ 40 سے زیادہ مسلم ملک ہیں, اور گورنمنٹ لیول پر جو ہے کیا کام ہو رہا ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن حدیث جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیس ہے, لیکن عملی طور پر نہ قرآن پہ عمل ہو رہا ہے, نہ حدیث پہ عمل ہو رہا ہے, اور اللہ کے پاس ان کو جواب دینا پڑے گا. اور ادھر آپ دیکھیے مسلم ملک ہیں,
مدرسوں کالجز کے اندر دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے اور مسلمان بچے دینیات کا پیریڈ برابر پڑھتے نہیں ہیں. بعض مسلمان ملک جو اسلام کے نام پہ حاصل کیے گئے ہیں، عورتیں قرآن اور اسلام کے خلاف بغاوت کر رہی ہیں کہ ہم کو قرآن نہیں چاہیے، ہم کو اسلامی قانون نہیں چاہیے، اسلامی شریعت نہیں چاہیے. معلوم نہیں ایسی عورتیں کیا جواب دیں گے. پاکستان میں ایک ایسوسیشن ہے عورتوں کی، اپوا نام ہے، آل پاکستان ویمنس ایسوسیشن، اور وہ انتہائی فیشنیبل اور قرآن اور اسلام کی بالکل باغی. چنانچہ برسر بازار آ کر اعلان کرتے ہیں کہ مولویوں کو ہٹاؤ ٹی وی پہ سے، یہ دین کی بات مت کرو، یہ شریعت کی بات مت کرو، اور یہ کرو اور وہ کرو. اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ عمل کرتے اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ سے عرض کروں کہ تدبر کے لیے حلقے چاہیے. گھروں میں ماں باپ لے کر بیٹھیں اور علماء کو بلائیں، ان کے اجتماعات میں جائیں، کیسٹیں سنیں، کتابیں پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، تو پھر قرآن سمجھنے میں مدد بھی ملتی ہے. جب ہم علماء سے بے نیاز ہو جائیں، تفسیروں سے بے نیاز ہو جائیں، تو پھر تدبر کیا کریں گے اور اس سے فائدہ کیا اٹھائیں گے؟ تدبر ایسے ہی کریں آپ جیسے ایک خط آتا ہے، ٹیلی گرام آتا ہے، تو چار لوگ مل کر کے اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. تو اس طرح حلقے قائم کریں. چوتھی چیز ہم نے بتائی تبلیغ کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا. اس سلسلے میں بھی ہم بڑے کوتا واقع ہوئے ہیں اور ہم بڑے مجرم ثابت ہوں گے. کوشش کریں کہ ہم اس کو کتابوں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے قرآن مجید کی اشاعت کریں. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک یعنی اللہ کی بندیاں ایسی بھی گزرے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر مسلط تھا. قرآن میں اوڑھنا بچھونا اور قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے گھر میں ماحول بنانا، اپنی اولاد کو اس کے مطابق تیار کرنا اور قرآن ہی کو اپنی عزت کا معیار بنانا، اور قرآن ہی کے ذریعے سب کچھ کرتے تھے. چنانچہ ایک خاتون کا واقعہ ہے، میں نے پہلے بھی سنایا تھا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ویڈیو میں آ جائے تاکہ لوگ سنیں اور اندازہ کریں کہ قرآن کے اندر کیا خوبی ہے. مغرب کا وقت اگرچہ کہ قریب ہے، لیکن یہ وقت جو ہے تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ باقی رہتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے موضوع کو کمپلیٹ کر لوں. امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی میں ایک خاص خوبی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے تو پوری گفتگو قرآن میں کر سکتا ہے. بہت پہلے کی بات ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 1500 برس پہلے کی تقریباً، کہ ہمارے ایک بڑے علامہ گزرے ہیں، محدث حدیث کے ماہر امام عبداللہ ابن مبارک. انہوں نے حدیث کو سیکھنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا اور 4000 ٹیچروں سے حدیث کے سلسلے میں انہوں نے فائدہ اٹھایا. ملک کی خاک چھان ماری، سفر کیا انہوں نے. تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کچھ لمبا واقعہ نہیں ہے، کہ ایک خاتون، بوڑھی خاتون جو بڑی اللہ والی تھی، قرآن کی ماہر تھی، وہ حج کو جاتے جاتے جنگل میں رک گئی تھی. تو ان کی گفتگو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے جو ہوئی، میں اس کو نقل کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں اس کو. حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے زمانے کے بہت بڑے علامہ تھے. وہ جا رہے تھے حج کو، جنگل میں اس عورت کو انہوں نے دیکھا، بوڑھی عورت کو. تو پوچھا کہ حضرت یہاں کہاں سے آ گئے آپ، یہاں کیسے آ گئی آپ؟ تو سلام کیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ. تو بڑھیا نے قرآن سے جواب دیا، سلام خورم من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو. یعنی قرآن سے جواب دیا انہوں نے پوچھا کہ اماں جان آپ یہاں کیسے آ گئی؟ تو کہنے لگی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جس سے اشارہ نکلتا ہے کہ میں مسجد حرام کعبۃ اللہ کو جانے والی تھی اور رک گئی. پوچھا انہوں نے کہ آپ یہاں رک کیوں گئی ہیں، کیا بات ہوئی، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو کہنے لگی قرآن کی زبان میں، من یضلل اللہ فلا ہادی له، اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی اور رہنما نہیں. یعنی مطلب یہ کہ میں راستہ بھٹک گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں کتنے دن سے ہیں جنگل میں؟ تو کہنے لگی کہ 3 لیال سویہ، 3 راتیں ہو گئی. یہ جواب بھی قرآن سے دیا انہوں نے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہاں کھانے پینے کا سامان کیا ہے آپ کے لیے جنگل میں؟ تو کہنے لگی کہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی مطلب یہ کہ میں روزے سے ہوں. پھر آپ نے پوچھا کہ اماں جان یہاں تو کوئی پانی نہیں مل رہا ہے، تو آپ یہاں پانی کیا پیتی ہوں گی، وضو کیا کرتی ہوں گی؟ تو فرمایا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پانی اگر نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. یعنی مطلب یہ کہ میں اپنا تیمم سے کام چلا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھانا ہے، کچھ کھا لیجیے.
اور روزہ توڑ دیجئے، کیا حرج ہے؟ تو کہنے لگی کہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، روزہ رکھ لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، تو میرے لیے روزہ ہی بہتر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا میں آپ کو کعبۃ اللہ تک پہنچا دوں؟ تو کہا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم کوئی نیکی کرو گے تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے اللہ، یعنی اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ مختصر یہ کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ سواری ہے، اونٹ ہے، آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ تو فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہو مومن مردوں کی نگاہوں کو نیچے رکھ لیں، یعنی اپنی نگاہ کو آپ نیچے کیجئے، نیچے کیا انہوں نے۔ اس کے بعد جب وہ بیٹھنے لگی تو کپڑا الجھ گیا، گر گئی، تو قرآن میں کہنے لگی وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، یعنی میں اپنی غلطی سے ایک مصیبت مول لی۔ وہ فوراً سمجھ گئے، پھر انہوں نے اس کا کجاوا درست کیا اور الجھاؤ کو ختم کیا، پھر ان کو بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں قرآن کی زبان میں کہ ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سمجھ عطا کی، عقل عطا کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل عطا کی، آپ نے سواری کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، مجھے بٹھا دیا۔ جب وہ بیٹھ کر جانے لگی تو سواری کو وہ تیز تیز چلا رہے تھے، تو قرآن کی زبان میں کہتی ہے کہ وقصد فی مشیک، درمیانی چال سے چلو، یعنی بالکل آہستہ بھی نہیں بالکل تیز بھی نہیں۔ تو وہ سمجھ گئے اور اپنی چال کو سواری کے انہوں نے ٹھیک ٹھاک کر لیا۔ سواری پر چلتے چلتے کچھ اشعار پڑھتے ہوئے لوگ چلتے ہیں، عرب اس کو ہدی بولتے ہیں، ہدی خانی، یعنی کچھ گنگناتے ہوئے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو جب وہ پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے ڈانٹ کر کہتی ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھنا ہی ہے تو کچھ قرآن پڑھو۔ اتنا ان کی طبیعت پر گہرا اثر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ اماں جان آپ جو ہے عربی میں میری طرح بات کیوں نہیں کرتی ہیں، قرآن میں کیوں بات کرتی ہیں؟ تو کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے انسان کی کوئی بات نکلتی نہیں مگر فرشتہ ریکارڈ کرنے کے لیے موجود ہے، تو میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو کیوں میں عربی میں بات کروں، کیوں نہ میں قرآن میں بات کروں، تاکہ جو بات بھی نکلے وہ قرآن کے الفاظ بن کر نکلیں اور میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ تو اس طریقے سے ان کو بڑی حیرانی ہوئی۔ جب وہ پہنچا دیے کعبۃ اللہ تک تو پوچھنے لگے کہ اس مجمع میں آپ کس سے ملیں گے، یہاں کیا کریں گے؟ تو کہتی ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بیٹے وغیرہ جو ہے دنیا کی زینت ہے، یعنی میں اپنے بیٹوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کون ہیں اس مجمع میں؟ تو کہنے لگی کہ وعلامات وبالنجم هم یہتدون، میرے بیٹے ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، ستاروں کی روشنی میں۔ پوچھ لو کسی سے بھی بتا دیں گے میرے بیٹے کیسے ہیں۔ تو پوچھا کہ آخر نام تو بتائیے، اتنے ہزاروں کے مجمع میں آپ کے بیٹوں کو ہم کہاں تلاش کریں؟ تو کہنے لگی کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما زکریا و یحییٰ و عیسیٰ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وغیرہ وغیرہ، یہ ہے میرے بیٹوں کے نام۔ جا کے انہوں نے بیٹوں کا نام پکارا، مجمع میں تلاش کیا، بیٹے مل گئے تو بتایا کہ دیکھو تمہاری والدہ ہیں، میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ فوراً آئے اور بہت خوش ہوئے کہ آپ نے بڑا احسان کیا، ہماری والدہ جو گم ہو گئی تھی یہاں تک پہنچایا، ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر ماں نے گھر میں داخل ہو کر کے بلایا حضرت کو، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو، جنہوں نے ان کو پہنچایا، اور قرآن کے انداز میں کہا کہ سلام قول من رب رحیم ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ جنت میں آ جاؤ، سلامتی کے ساتھ گھر میں آ جاؤ۔ وہ پہنچے گھر میں اور بیٹوں سے کہا فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف، تم میں سے کوئی جائے اور اچھے سے اچھا کھانا لائے۔ یہ اصحاب کہف والی آیت ہے۔ چنانچہ بچے اچھے سے اچھا کھانا لائے اور مہمان کے سامنے رکھا۔ تو ماں نے کہا حضرت سے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم نے گزرے ہوئے دنوں میں جو اچھے اچھے کام کیے اس کا بدلہ ہے۔ کہا کہ نہیں ہم کھانا وانا نہیں کھاتے، کوئی شکریہ کہ ہم جو ہے ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا کہ نہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اتنا تعجب ہوا کہ یہ ہر بات کا جواب یہ عورت قرآن سے دے رہی ہے۔ تو بچوں نے بتایا آخر میں ان کو کہ حضرت یہ ہماری والدہ ہے جو 40 سال سے ہمارے ساتھ قرآن میں بات کرتی ہے۔ یہ ہے اصل چیز جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ کیسی قرآن کی ماہرہ تھی وہ، اور کتنا قرآن سے اس کو محبت تھی، کتنی دلچسپی تھی، اور کتنا قرآن کو پی گئی تھی اور اپنے دل و دماغ پر، جسم میں، خون میں، روح میں اتار لیا تھا اس کا۔ ایک طرف وہ مائیں اور دوسری طرف ہماری ماؤں کو دیکھیے
کہ جو بچوں کو اے پی اے ایت بندر بول کے شروع کراتے ہیں، اے فار اللہ نہیں پڑھاتے ان کو. آغاز بندر سے ہوتا ہے اور بندر بن کے نکلتے ہیں، اور جتنا بندر پنا کریں گے ماں باپ اتنے خوش ہوں گے. چڈی پہنے گا تو خوش ہوں گے، اچھلے گا تو خوش ہوں گے، انگریزی میں گالی دے گا تو خوش ہوں گے، اور اچھل کود کرے گا، رکابیاں پھوڑ دے گا، صوفوں کو کاٹ پھینکے گا، فریج میں سے کوئی چیز لے کے بھاگے گا، آدھا کھائے گا آدھا پھینکے گا. جتنا بندر پنا کرے گا اتنا اچھا ہوگا، بشرطے کہ انگلش میں کرے وہ. یہ ماؤں کا حال ہے آج کل کے. تو ہونا یہ چاہیے اور ہو یہ رہا ہے. تو میں نے آپ کو مختصر واقعہ سنایا وقت کی کمی کی وجہ سے، بتانے کے لیے کہ قرآن ایک پریکٹیکل کتاب ہے. اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ 3 طریقے ہیں اس کی خدمت کرنے کے، کہ قرآن کی کتابیں، قرآن کا لٹریچر، اس کو پھیلانے کی کوشش کیجیے. روزانہ کم سے کم 3 آیتیں پڑھیے، ہفتے میں کم سے کم 1 2 3 آیتیں سمجھ کر پڑھیے. وعظوں میں جائیے، کیسٹیں سنیے اور دوسروں کو سنائیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کے پاس پوچھ ہونے والی ہے. دوسری چیز ہے کتابوں لٹریچر کے علاوہ کیسٹ. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم لوگ 15-20 سال پہلے محروم تھے، رات بھر جاگتے تھے ریڈیو قاہرہ سننے کے لیے 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک، کہ کوئی قاری پڑھے سنیں اور ہم مشق کریں. اور اب یہ کیسٹیں ویڈیو ایسی سہولت نکل گئی ہے کہ شاید یہ سہولت رہتی تو ہم لوگ بھی جو ہے لاپرواہی کرتے. تو بہرحال اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیسٹ کے معنی قاری کو، عالم کو جیب میں رکھ لیجیے، جتنا چاہے سنیے، جب چاہے سنیے. اسی طریقے